بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بخاری اور مسلم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کمزور اور حقیر اور ضعیف مسلمان وہ جنتی ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور سچا کر دے۔ صحیح مسلم معاشرہ نودی جلد ششم۔ لیں جی، یہ جنتیوں کی صفت ہے، کیا؟ کمزور، حقیر، ضعیف۔ ترمذی میں ہے فقراء اغنیاء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی اردو جلد 2 مطبوعہ دارالارشاد کراچی۔ فقیر اغنیاء غنیوں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل رہیں فقیر، پھر امیر ہونے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ یہ کیسا ہماری منافقت ہے ہمارے اندر ہیں؟ عجیب کام ہے، ہم امیر کیوں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتنے لگے ہوئے؟ اس کو ہم ترقی کا نام کہتے ہیں۔ جو امیر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ترقی کر گئے، ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ تو میرے بھائیوں پہ ترقی کیوں کرتے ہیں؟ نبی نے تو فرمایا کہ آپ کو جنت چاہیے، یہ دنیا چھوٹی سی دنیا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، آخرت کی تابت زندگی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، اس کے حصول کے لیے پھر آپ غریب ہی رہیں۔ کیسی منافقت ہے ہمیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ یہ سبق ان کو دیا جا رہا ہے، یہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، پسے ہوئے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، ناداروں کو دیا جا رہا ہے کہ بھائی اسی پر مطمئن رہے۔ اور یہ کس نے سبق پڑھایا ہمیں؟ بھائیوں، یہ جابروں نے، ظالموں نے، یہ ملوکیت جب شروع ہوئی ہے بادشاہوں نے کہ یہ اسی پر ہی رہیں، ہماری طرف نہ آ جائیں کہ ہماری یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری وجہ سے یہ غریب ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، بس اللہ نے ان کو ایسا کیا، یہ سبق ان کو پکا کرا دیں اور ان کو اس میں صلاح رکھیں۔ انبیاء کرام جن پسے ہوئے غریبوں کو ظالموں، جابروں، امیروں اور رئیسوں کے پنجہ استبداد سے چھڑانے کے لیے مبعوث ہوئے، خاص کر موسیٰ علیہ السلام۔ آپ تمام انبیاء کرام کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، ایسی ہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان پسے ہوئے غریبوں کو جوش یقین اور احساس زیاں سے آشنا کر کے ظالموں کے خلاف کھڑا کرتے، مگر گہری سازش کے تحت ان غریبوں کو جنت دکھا کر گہری نیند سلا دیا گیا۔ ان عمرہ کے خلاف اٹھنا تو درکنار، ایسا سوچتے بھی نہیں، یہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے نا کہ تم نے غریب ہی رہنا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ بات تو نہیں کرنی، اللہ نے تمہیں غریب کیا۔ اس سازش کے دونوں فریق کیا نظر نہیں آ رہے؟ ہمیں نہیں پتہ چل رہا؟ یہ بھائیو سوچنے کی بات نہیں، اس کے دو فریق ہیں، ایک عمرہ ہیں اور دوسرے مذہبی پیشوائیت، یہ علماء کرام ہیں اس کے، یہ دو فریق ہیں، یہ دونوں آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ ایسے ہی رہیں، اس میں ہی تمہاری بلائی ہے، اس میں ہی تمہاری جنت ہے۔ ان دونوں کا آپس میں گہرا گٹھ جوڑ ہے، ان دونوں ایک دوسرے کے مفادات کے محافظ ہیں۔ مسئلہ تقدیر پر بولنے کی پابندی بھی اسی سازش کی ایک کڑی ہے۔ مسئلہ تقدیر پر نہ بولو، وہ روایت بیان کر دیتے ہیں نبی کا رنگ سرخ ہو گیا جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں سرخ، اس طرح آپ جو کو بندے بات کر رہے تھے اس پر تقدیر پر، اس پر بات نہیں کرنی۔ غریبوں تمہاری تقدیر ہی ایسی ہے، تقدیر میں یہی لکھا تھا، اسی حالت پر مطمئن رہنے میں تمہاری بلائی ہے۔ امیروں کے خلاف سوچنا اللہ کی تقدیر کے خلاف سوچنا ہے، یہ سبق نکلتا ہے نا، یہی بات نکلتی ہے۔ یہ گناہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر بھلا کچھ ہوتا ہے؟ ہم تو اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، یہی کہتے ہیں نا۔ کس طرح سبق دیے جاتے ہیں ہمیں؟ امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو غریب چاہے غریب کر دے، ان بدماشوں کو امیر کر دے، یہ ہم پر حاکم بنے بیٹھے، یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں بنے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کون ایسا کر رہا ہے؟ یہ ہمیں سبق محراب و منبر سے مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی، سوچنے کی ہے، یہ ایک گہری سازش ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ یہ انبیاء کرام کا مشن نہیں ہے، وہ تو غریبوں کو اٹھانے کے لیے اوپر آئے تھے، غریبوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے وہ سبق ہمیں بلا دیا گیا، ہمیں گہری نیند سلا دیا گیا، یہ تقدیر کی بات کر کے اور دوسری باتیں کر کے، بس راضی برآزار رہو، اللہ اس پر راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آپ غور کیا کریں، آپ غور و فکر کیا کریں، دین پر غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو آپ اس میں میرے مددگار بن جائیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، آپ کمنٹس کیا کریں۔ آپ کی مہربانی۔